نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی باب فی المعاصی التی ہی فیما بینہ و بین نفسہ۔ یہ اس مبحث کا 16واں باب ہے۔ بات چل رہی تھی مبحث البر والاسم، 5واں مبحث کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، اور اس کی بنیادی حقیقت اور اس کے متعلقات اس باب میں زیر بحث ہے۔ ان میں پہلے اصول البر بیان کیے گئے، اس کے بعد یہ اسم کی بحث چل رہی ہے، اور یہ آخری سے پہلے والا باب ہے اس مبحث کا۔ شاہ صاحب نے پیچھے گناہوں یا اسم کے 5 مرتبے بیان کیے تھے گزشتہ سے پیوستہ باب میں، اور پچھلے باب میں شاہ صاحب نے گناہوں کی جو 2 قسمیں ہیں، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، اس کے معیارات متعین کر کے اس کا دائرہ کار واضح کیا تھا کہ گناہ کبیرہ کیا ہے اور گناہ صغیرہ کیا ہے، اور پھر اس کے حوالے سے جو علماء میں اختلافات پائے جاتے ہیں انہیں شاہ صاحب نے حل کیا تھا۔ یہاں اس مبحث میں اور اس کے بعد آنے والے مبحث میں انسانی زندگی کے 2 دائروں سے متعلق بنیادی گناہوں کا تعارف کرایا گیا ہے۔ پیچھے شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی پچھلے باب میں کہ گناہوں کا ایک دائرہ وہ ہے جو حکمت البر والاسم کی اساسیات پر ہے، اور دوسرا دائرہ وہ ہے جس کا تعلق حکمت التشریع یا حکمت شریعت سے، عملی نظام سے متعلق ہے۔ پچھلے باب میں یہ بات پچھلی دفعہ واضح کی جا چکی ہے کہ کچھ تو کسی ریاست کے بنیادی آئین و قانون اور اقدار کا معاملہ ہوتا ہے، ان اقدار کی خلاف ورزی وہ اس قانون اور ضابطے کے گناہوں میں شمار ہوتی ہے کہ آپ کسی سوسائٹی کی بنیادی ویلیوز ہی کو نہیں مانتے، اس کے بنیادی تقاضوں کو تسلیم نہیں کرتے، اور دوسرا یہ کہ اس قانون اور آئین کے تحت جو ذیلی اور ضمنی بائی لاز بنائے جاتے ہیں اور سسٹم بنایا جاتا ہے وہ حکمت التشریع کہلاتی ہے، کہ وہ قدر اور ویلیو جس پر کسی سوسائٹی کے تمام لوگوں کا اتفاق ہے اس کو عمل میں لانے کا پروسیجر کیا ہوگا۔ تو ایک پروسیجرل خلاف ورزی ہوتی ہے اور ایک بنیادی اقدار اور آئینی اور دستوری خلاف ورزی ہوتی ہے۔ تو دین اسلام یا دنیا بھر کے تمام نظاموں، چونکہ یہاں تمام دنیا کے دساتیر اور آئین کے تناظر میں بحث اور گفتگو ہو رہی ہے اس قسم الاول میں، تو گناہوں کے 2 طرح کے دائرے ہو گئے۔ ایک وہ کہ جو تمام دنیا میں مسلمہ اقدار ہیں انسانیت کی، اس کی خلاف ورزی کریں گے تو وہ گناہ شمار ہوں گے جو حکمت البر والاسم کے حوالے سے جرائم میں سے ہیں، یعنی وہ کل انسانیت کے مسلمہ قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہاں اس قسم میں چونکہ اسی سے بحث ہے تو اسی سے متعلق ان گناہوں کا یہاں تذکرہ ہمارے پیش نظر ہے۔ اب ان اقدار پر جو شریعت محمدیہ میں نظام بنایا گیا ہے، اس کے پروسیجر طے کیے گئے ہیں، اس کی عملی شکلیں بنائی گئی ہیں، اس کے حوالے سے کیا کیا گناہ ہے وہ اس قسم میں زیر بحث نہیں ہے۔ اس کی بحث القسم الثانی میں جہاں جہاں جو باب آ رہا ہے اس کی خلاف ورزی، کسی بھی شرعی حکم کی خلاف ورزی کی جزا و سزا یا اس کا گناہ ہونا، اس کی بحث اگلی قسم میں جو ہم نے رمضان میں پڑھنا شروع کی تھی اس میں اس پر بحث ہے۔ اب جب یہ طے ہو گیا کہ حکمت البر والاسم یعنی کل انسانیت کی مجموعی انسانی اقدار کی خلاف ورزی کی بنیاد پر ہونے والے جو گناہ ہیں وہ زیر بحث ہے، تو اب اس کے 2 دائرے ہیں۔
ایک فرد کی ذات جس کا تعلق اس کے جسم اور اس کی روح کے درمیان جو تعلق ہے، یعنی بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس کا تعلق اس کی ملکیت اور بہیمیت کے ساتھ، اس کی اپنی ذات کے ساتھ انفرادی ہے۔ ہر فرد کا انفرادی اس کی روح کا اور اس کے نفس کا معاملہ ہے کہ وہاں وہ انسانی اقدار کو توڑتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو وہ جو بنیادی گناہ ہیں جن کا تعلق فرد کی اپنی روح اور اپنے جسم یا اپنی بہیمیت اور اپنی ملکیت کے تعلق کے حوالے سے ہے، وہ اس 16ویں باب میں ہمارے پیش نظر ہے۔ اگلا باب جو آ رہا ہے، آخری باب اس مبحث کا، اس میں یہ کہ فرد اور انسانی اجتماع انسانیت، سماج اور فرد کے درمیان جو تعلقات وجود میں آتے ہیں ان کے گناہ کیا ہے۔ وہاں ہم انسانیت کی مسلمہ اقدار توڑیں گے تو وہ گناہ شمار ہوں گے۔ تو ان کا بنیادی مجموعی جو اصولی خاکہ ہے وہ کیا ہے، وہ اگلے باب میں ہے۔ یہاں اس باب میں بینہ و بین نفسی، انسان اور اس کی اپنی روح کے درمیان جو انسانی اقدار ہونی چاہیے تھیں اس کے حوالے سے اس باب میں گفتگو ہے۔ دائرہ کار متعین ہو گیا تو بات درست تناظر میں سمجھ میں آئے گی، اور اگر یہ دائرہ کار متعین نہ ہو اور لفظی طور پر اس کا ترجمہ پڑھ لیا جائے حجت اللہ کا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسی لیے لوگ ٹھوکریں کھاتے ہیں کہ دائرہ کار نہیں متعین کرتے کہ اصل بحث کیا ہے۔ کسی بحث کا جو دائرہ ہے وہ متعین ہو جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ علمی قاعدہ اور ضابطہ سب سے پہلے تو بیان کیا، اعلم، جان لینا چاہیے کہ ان القوۃ الملکیہ من الانسان، انسان کی جو قوت ملکیہ ہے، قد اکتنفت بہا القوۃ البہیمیہ من جوانبہا، انسان کی قوت بہیمیہ نے اس کی قوت ملکیہ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے۔ روح ملکی یعنی قوت ملکی، شروع میں شاہ صاحب نے پہلے مبحث میں بحث کرتے ہوئے کہا تھا کہ انسان کے اندر دو بنیادی قوتیں ہیں، ایک ملکی اور ایک بہیمی۔ نفس انسانی کی دو قوتیں ہیں، ایک بہیمی اور ایک ملکی۔ تو ان دونوں قوتوں میں جو قوت بہیمیہ ہے اس نے قوت ملکیہ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ وَإِنَّمَا مَثَلُهَا فِي ذَلِكَ، اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ ایسے گھیر رکھا ہے جیسے کوئی پرندہ کسی پنجرے میں قید ہو، پنجرہ اس کے چاروں طرف اور پرندہ اس کے اندر قید ہے۔ انسان کی قوت ملکیہ یا اصل انسانیت کہہ لیجیے، اس کی ملکیت جو ہے وہ ایک پرندہ ہے، روح جو ہے، اور اس روح کے چاروں طرف اس کی جسم یا اس کی بہیمیت کا جال بنا ہوا ہے، وہ اس جال اور پنجرے کے اندر قید ہے۔ مثلها فی ذالک، اس کی مثال مثل طائر فی قفص، ایسے ہی ہے جیسے ایک پرندہ کسی پنجرے میں ہو۔ اب پرندے کی خصوصیت کیا ہے؟ فضاؤں میں اڑنا۔ جو پرندہ ہے وہ پوری کائنات کے اندر جہاں بھی ہوا فضا ہے وہاں اسے اڑنا ہے، اور پرندے عام طور پر وہیں پر ہوتے ہیں جہاں باغات ہوں، درخت ہوں۔ پرندہ چہچہا کر ایک درخت سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، جہاں صحرا اور جنگل ہوتا ہے وہاں پرندے کہاں ہوتے ہیں؟ پرندے کی بنیادی فطرت ہے کہ وہ باغ میں رہتا ہے، ٹھنڈی جگہوں پہ رہتا ہے، پانی اور آبشار کی جگہ پر رہتا ہے، اور اس کی ٹھنڈی اور پرفضا ہواؤں میں ایک ادھر سے ادھر چہچہاتا ہے، جوش دکھاتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ پرندے کا اصل بنیادی کام یہ ہے۔ اب اگر کسی باغ کے کسی جنگل کے آزاد پرندے کو پکڑ کر قید کر دیا جائے کسی پنجرے میں، تو اب اس کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آزاد پرندہ قید کر دیا جائے تو اس پرندے کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔
اب اس کی سعادت، اس پرندے کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اس قفس سے باہر نکلے، پنجرے کو توڑ کر یا پنجرے کو کھول کر اس سے باہر نکلے، جو اس کی اصل فضا ہے وہاں جائے۔ تو اس کی جو روح ہے قوت ملکیہ، یہ جنت سے آئی ہے، باغوں میں چہچہا رہی تھی، وہاں سے آئی تو دنیا میں ماں باپ کے پیٹ میں جب اس کا جسم بنا تو وہ فرشتے نے لا کر اس پنجرے میں کیا ہے قید کر دی۔ اب یہ دنیا میں آ گیا ہے، پنجرے سمیت گھوم پھر رہا ہے، پنجرہ اس کے چاروں طرف ہے، جسم کی ہڈیوں کا، خواہشات کا، بہیمی تقاضوں کا، یہ پنجرہ اس کے چاروں طرف۔ اس کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اس پنجرے سے نکلے، فَيَلْحَقُ بِحَيِّزِهِ الْأَصْلِ مِنَ الرِّيَاضِ الْأَرِيزَةِ، اور یہاں سے نکل کر جو اس کا اصل مقام ہے، حیز جگہ کو کہتے ہیں، تو اصلی مقام جو ہے من الریاض العریضہ، سرسبز و شاداب باغات اور جنات، اسی کو جنت کہا گیا ہے، تو اس میں پہنچے۔ یہ اس کی بنیادی خواہش ہے۔ اب تو بیچارے سائنسدانوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ انسان اس کرۂ ارض کی مخلوق نہیں ہے، جو ابھی جو تحقیقات آپ کے سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہی ہیں، یہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہے، یہ یہاں کی ساخت کے مطابق بنائی نہیں گئی، اس دنیا کی ساخت، اس کرۂ ارض کی ساخت کے مطابق، جسے نہ دھوپ برداشت ہے نہ چیزیں، ہر وقت یہ اس باغ اور جنت کا ماحول دنیا میں پیدا کرنے کے لیے سرگرداں رہتا ہے۔ اچھا مکان ہو، اچھا باغ ہو، اچھی بنگلہ ہو، اور راحت اور آسانیاں جو کسی پرفضا مقام میں ہوتی ہیں، اس کی خواہش دنیا کے ہر مذہب کے ہر انسان، دنیا کے ہر فرد کے اندر پائی جاتی ہے، خواہ وہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو۔ خواہش ہے کہ بہت عمدہ سڑکیں، بہت عمدہ بازار ہو، بہت عمدہ مکانات، اور خاص طور پر اگر وہ جنگل میں جاتا ہے، باغات میں پھرتا ہے، مکان بھی چاہتا ہے کہ دیہات کے اندر، باغات کے اندر ہونے چاہیے، درخت لگاتا ہے، تو مصنوعی طور پر اس دنیا کو جنت بنانے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن ہے پنجرے میں قید، اسی لیے تمام تر خواہشات اس کی اسی تناظر میں ہوتی ہیں۔ اب اس کا اصل دائرہ کار کامیابی یہ ہے کہ اس پنجرے سے نکلے اور اپنے اصل مرکز تک پہنچے، اور وَيَأْكُلَ الْحَبُوبَ الْغَازِيَةَ وَالْفَوَاكِهَ اللَّذِيذَةَ مِنْ هُنَاكَ، وہاں اس درخت باغات کے اندر جو بہترین غذائی اجناس ہیں وہ کھائے، اور وہاں کے لذت بخش پھل فروٹ استعمال کرے، اور وَيَدْخُلَ فِي زُمْرَةِ أَبْنَاءِ نَوْعِهِ، اور جو اصل اس کی انسانیت کا جو اصل گھر ہے، وہاں اپنے اصل انسانوں کے ساتھ داخل ہو کر گپ شپ لگائے، زمرۃ المتقین کے اس میں، جہاں کھانے پینے، جس کا منظر قرآن نے بیان کیا ہے کہ علی سرر متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے صوفوں پہ بیٹھے ہوں گے، کھائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ فَيَبْتَهِجُ بِهِمْ كُلَّ الْإِبْتِهَاجِ، اور وہاں جا کر مکمل خوشی اسے حاصل ہو جب وہ اپنے جیسے لوگوں کے اندر وہاں رہے گا۔ دنیا کے ہر مذہب میں، دنیا کے ہر سسٹم میں یہ راحت پیدا کرنے کے لیے، خواہ وہ دنیا میں ہی کوئی جنت بنانا چاہے، یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے، یہ اس کے اندر داخل ہے یہ بات۔ تو اس کی قوت ملکیہ کے چاروں طرف قوت بہیمیہ نے پنجرہ بنا رکھا ہے، اور اس پنجرے سے نکلنا ہی اس کی اصل کامیابی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اب معاملہ تو یہ ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ اس سے نکلے۔ اچھا، نکلنے کے لیے اس کو ٹارگٹ دیا گیا ہے، اس کی عمر کا 50-60 سال جو بھی اس دنیا میں زندگی ہے، کہ بھائی اب یہ تمہارا پنجرہ ہے، اس میں تمہیں قید کر دیا گیا ہے، جس کو قرآن نے بھی کہا ہے کہ احسن تقویم پیدا کیا گیا تھا، لیکن کیا ہے، اسفل السافلین میں داخل کر دیا گیا۔ مخلوق تو پیدا کی تھی بہت اعلیٰ ترین درجے کی، احسن تقویم تھی، اور ثم رددناہ اسفل، ہم نے پھر اس اعلیٰ ترین مخلوق کو اس پنجرے کے اندر سافلین میں کرۂ ارض پر پھینک کر وہاں داخل کر دیا۔ اب یہاں داخلے کے بعد اب اس کے ذمے ایک ٹارگٹ لگایا گیا ہے کہ بھائی اس پنجرے سے تمہیں
نکلنا ہے دنیا کو بھی جنت بنانے کی، جتنی دنیا میں رہ کر بنا سکتے ہو بناؤ، اور اصل ٹارگیٹ یہ ہے کہ اس پنجرے کی قید سے جب نکلو تو نکلنے کے بعد کہاں پہنچنا ہے؟ اس جنت میں جہاں سے تم آئے ہو اصل۔ یہ اس کو ٹارگیٹ دے کر کہہ دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر، جو اس ٹارگیٹ کو پورا کرے گا، یہ دوڑ ہے سب کے لیے، میدان وسیع ہے، چلو نکلو، اور نکل کر کیا ہے اپنی اصل جنت تک جاؤ، یہی تمہارا امتحان ہے، اسی میں تمہارا کسب ہے، یہی تمہارے اعمال کا جائزہ ہے۔ اسی کو قرآن نے دوسری جگہ پر کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، مشقت کا ٹارگیٹ دیا ہے، اور کیا ہے آگے قرآن نے واضح کر دیا کہ یتیموں کا کھانا کھلانا، غلاموں کو آزاد کرنا، اس پنجرے کو توڑنے کے لیے یہ سارے بہت سارے کام جو انسانیت کے نقطہ نظر سے ہیں وہ تو اگلے باب میں آ رہے ہیں، لیکن خود ملکیت اور اپنی بہیمیت کے تناظر میں جو ہے اس کو توڑنے کے حوالے سے بھی اسے ایک کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ جب یہ درست ہوگی تو آگے جا کر انسانوں کے ساتھ کوئی معاملہ درست ہوگا۔ اب اس کے درست کرنے کے لیے بر، اصول البر تھے، اور اصول البر پیچھے تفصیل سے بیان کیے جا چکے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا بنیادی اساسی اصول تھا کہ یہ بہیمی پنجرہ کمزور تب ہوگا اور ملکی قوت مضبوط تب ہوگی کہ جب جس جگہ جانا چاہتے ہو، جس ٹارگٹ پر جنت کے، اس کا جو خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کی توحید، اس کی وحدت کا تصور ہوگا، کیونکہ وہ جنت کے پیچھے جو اصل روشنی یا توانائی ہے، اصل ذات کار فرما ہے، جس کی وجہ سے یہ روح کام کر رہی ہے، تو روح ملکی کا جو بنیادی تعلق ہے وہ جس نور سے کٹ کر آئی ہے، اس نور کے ساتھ اس کے اندر ذوق شوق تو پیدا ہو اس تک پہنچنے کا، اس کو ماننے کا۔ جس کے دماغ میں یہ تصور ہی نہیں ہے تو وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ گناہوں کی اب یہاں سے ترتیب بیان کر رہے ہیں جو انسانی ملکیت اور بہیمیت کے درمیان باہمی تعلق کے حوالے سے جو رکاوٹیں ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فَأَشَدُّ شَقَاوَةِ الْإِنسَانِ، انسانوں میں سے بدبخت ترین انسان وہ ہے، نمبر ایک شاہ صاحب نے کہا دہریہ، نمبر 2 کافر، آگے گناہ کبیرہ کا مرتکب وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے شاہ صاحب نے کہا کہ اس پنجرے سے، یعنی بہیمیت والے پنجرے سے اس کی روح کے نکلنے میں سب سے پہلی جو بنیادی رکاوٹ ہے دہریہ ہونا ہے۔ تو دہریہ کسے کہتے ہیں؟ دہریے کی حقیقت یہاں شاہ صاحب نے بیان کی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یکون دہریا وحقیقت الدہری، دہریت کی حقیقت یہ ہے کہ ان یکون مناقضا للعلوم الفطریہ المخلوقہ فیہ، کہ اس کے اندر جو انسانی فطری علوم ہے، انسانی فطری علوم کی مخالفت، اس کو توڑنا، انسانی فطرت کے جو بنیادی تقاضے ہیں، جبلت کے بنیادی تقاضے ہیں، ان کے متضاد سوچ رکھنا، المخلوقۃ فیہ۔ شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ وقد بینا، ہم پیچھے تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کر کے آئے ہیں ابھی، کہ ہر انسان کے اندر ان لہ میلا فی اصل فطرتہ الی المبدأ جل جلالہ، ہر انسان کی اصل فطرت میں ایک میلان رکھا گیا ہے، ایک رجحان رکھا گیا، جھکاؤ رکھا گیا ہے اپنی ابتدا کرنے والی ذات یعنی ذات باری تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسانی روحیں ایسے ہی کھنچتی ہیں جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھنچتا ہے، یہ ایک فطری میلان ہے، اور اس میلان کے نتیجے میں ایک اور میلان پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کی طرف جذب و کشش ذات باری تعالیٰ کی طرف ہے تو اس کی اعلیٰ ترین درجے میں اس کی عظمت بھی انسان کرتا ہے۔ اس لیے دنیا کی اکثر آبادی، بلکہ کل آبادی الا ماشاء اللہ چند بے وقوفوں اور احمقوں کو چھوڑ کر، دنیا کے ہر مذہب میں اللہ کا، خدا کا، رام کا، گاڈ کا، کوئی نہ کوئی برہما کا، کوئی نہ کوئی تصور ہے کہ وہ ایک خالق و مالک کو تسلیم کرتے ہیں،
اور پیچھے شاہ صاحب اس پر گفتگو کر آئے ہیں کہ توحید میں جو دو بنیادی دائرے ہیں کہ کائنات کس نے پیدا کی، کائنات کس نے پیدا کی، اور کائنات کا مادہ کس نے پیدا کیا بغیر کسی مادے کے، تو اس پر تو تمام کا اتفاق ہے کہ وہ ایک خدا ہے۔ اگلی باتوں میں جھگڑا ہے نا، اگلی باتوں کا انکار ہے۔ تو فطری طور پر ہر انسان میں یہ طبعی میلان ہے ذات باری تعالیٰ کی طرف، اور اس میلان کے نتیجے میں وہ اس ذات باری تعالیٰ کی عظمت اور تعظیم بھی اپنے دل میں کسی نہ کسی درجے میں رکھتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سب ایک درجے میں ہوں، لیکن ہر انسان میں فطری طور پر یہ صلاحیت اور استعداد موجود ہے، اور اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ کیا گیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، کہ جب تیرے رب نے بنی آدم سے معاہدہ لیا تھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے برملا وہاں اعلان کیا تھا کہ بلا، کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ یہ دراصل اسی فطرت، علوم فطرت میں سے اس بنیادی علم کی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی طرح حضور کی وہ حدیث بھی پیچھے گزری ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب اللہ کی جو اعلیٰ درجے کی تعظیم ہے، والتعظیم الاقصی لا یتمکن من نفسہ، یہ اعلیٰ درجے کی اللہ کی تعظیم جس کو پیچھے ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب سے تعبیر کیا تھا کہ اللہ کی عظمت کا دل کے اندر پیدا ہونا یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، یہ کسی روح کے اندر اس وقت تک اپنا مقام پیدا نہیں کرتی۔ یتمکن ایک ہے ویسے ہی بس آیا خیال اور جھونکا چلا گیا، لیکن کسی روح کے اندر متمکن یعنی اپنا اقتدار، اپنی طاقت اور قوت، اپنی پیوستگی اس وقت تک نہیں کر سکتی الا باعتقاد تصرف فی باری، اعتقاد تصرف فی بارئہ، اپنا ایسا اعتقاد رکھے ذات باری تعالیٰ کے سلسلے میں، ذات کے بارے میں اپنے قصد اور اپنے اختیار سے، اللہ پر ایمان یا اللہ پر یقین اپنے ذاتی قصد اور اختیار سے۔ یاد رکھو انسان کے ایمان کا اعتبار تبھی ہوگا کہ جب وہ اپنے ارادے سے کرے۔ ابا جان نے کہہ دیا، اماں جان نے کہہ دیا، استاد جی نے کہہ دیا، کسی اور لیڈر اور رہنما نے کہہ دیا، آپ کہتے ہیں وہ کہتا ہے اس لیے میں بھی کہتا ہوں، یہ ایمان حقیقی نہیں ہے۔ یہ ایمان بس اس درجے میں ہے کہ آپ نے نقل کر لی۔ اصل ایمان تو یہ ہے کہ جب آپ بالغ ہو گئے، سمجھدار بن گئے، اس وقت اب آپ اپنے ارادے اور قصد سے جیسے باقی کام کرتے ہیں، اپنے ارادے سے کھانا کھاتے ہیں، اپنے ارادے سے چلتے ہیں، اپنے ارادے سے کپڑے پہنتے بناتے ہیں، اسی طرح اپنے ارادے، قصد اور اختیار کے ساتھ ذات باری تعالیٰ کو ایک واحد خدا کے طور پر اس پر اعتقاد رکھیں، ومجازاتن، اور اس بات پر بھی اعتقاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جزا و سزا دینے والا ہے، جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے انسانوں کو کچھ قوانین کا پابند بنایا ہے، والتکلیف لہم، اور وتشریع علیہم، اور ان پر اس نے شریعت کے قوانین اور ضابطے یعنی دنیا میں زندگی بسر کرنے کے طریقے متعین کیے ہیں اپنے انبیاء کے ذریعے سے۔ تو یہ اس کی اصل فطرت ہے۔ اس پنجرے کی قید سے نکلنے کے لیے جو اس کی روح یعنی اس کی ملکیت اور بہیمیت کے درمیان جو تعلق ہے، اس تعلق کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کی ملکیت کے اندر یہ اعتقاد عظیم پیدا ہو، پھر تو وہ اپنے اس پنجرے سے نکلنے کے ایک راستے پر نظریے، فکر اور عقیدے کی بنیاد پر آگے بڑھنے والا بنے گا۔ لیکن جو آدمی درج ذیل 7 امور کرتا ہے وہ دہریہ ہے۔ کون؟ فمن انکر، جو اس بات کا انکار کرے، جو انسان کہ ان لہ ربا تنتہی الیہ سلسلۃ الوجود، کہ اس کا کوئی ایک رب ہے جہاں اس کائنات کی وجودات موجودات کا جو سلسلہ ہے کہ اس کو اس نے بنایا، 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 اور
آسمان و زمین کا مادہ بنایا، تو وہ سلسلۃ الوجود کا جو آخری سلسلہ ختم ہونا ہے، وہاں وہ ایک رب کو تسلیم کرنے سے اگر انکار کرتا ہے نمبر ایک، تو اس کا کوئی وجود نہیں۔ یہ کائنات خود بخود بنی، خود بخود چلی، کوئی اس کا بنانے والا نہیں ہے۔ انکار کرے اس بات کا، اپنے رب کا انکار کرے، یا یہ اعتقاد رکھے کہ اعتقد ربا معطلا لا يتصرف فی العالم، ایک ایسا رب ہے کہ جس نے کائنات بنائی تو ہے، ایک واجب الوجود ہے، جیسے یونانی فلاسفہ کہتے تھے کہ رب تو ہے، اس نے یہ کائنات ابتداءً پیدا کی ہے، اور پیدا کرنے کے بعد وہ تو خود معطل ہو کے نعوذ باللہ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ گیا ہے۔ اب آگے جو کام اس نے سپرد کر دیا ہے اپنے جو اس نے نائبین بنائے تھے، اور فلاسفہ کے ہاں، منطقیوں کے ہاں، فلاسفہ یونان کے ہاں وہ 10ویں عقل ہے، عقل عاشر اس کو وہ کہتے ہیں، تو وہ عقل عاشر جو ہے وہ سارا کام چلا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب اپنا کام کر کے بس فارغ ہو گیا۔ وہ اعتقاد کرے ایک ایسے رب کے بارے میں کہ جو سرے سے کیا ہو گیا، معطل ہو گیا، لا یتصرف فی العالم، اس کائنات کے اندر اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ بھی دہریہ ہے۔ پہلی بات یہ کہ سرے سے کائنات کے کسی خالق کو ہی کیوں نہیں مانتا، رب ہی کو نہیں مانتا، نمبر ایک۔ یا یہ کہ رب تو مانتا ہے لیکن اس کائنات کے عالمگیر سسٹم اور پورے نظام پر اس کی جو گرفت ہے، اس کا جو تصرف اور حکمرانی ہے، اسے نہیں مانتا۔ دہریت کا دوسرا درجہ۔ دہریت کا تیسرا درجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہ بھی فلاسفہ یونان میں سے ایک طبقہ ہے، او یہ کہ رب تو ہے لیکن یتصرف بالایجاب من غیر ارادۃ، اپنے ارادے کے بغیر آٹومیٹکلی، جیسے میکینیکل انداز میں کائنات ایک دفعہ اس بنانے والے نے بنا دی، اب بنانے کے بعد اللہ کے ارادے کا کوئی عمل دخل نہیں، اتنا تصرف تو ہے کہ وہ اس پتلی تماشے کو دیکھ رہا ہے، باقی جو سسٹم بنا دیا ہے وہ از خود کار طریقے سے کیا ہے، چل رہا ہے۔ جیسے پیچھے شاہ صاحب نے ایک مثال دی تھی کہ جیسے کوئی آدمی کوئی مشینری بناتا ہے، گھڑی کی مثال دی تھی، اس زمانے میں تو گھڑی ہی تھی، آج تو بہت ساری اور چیزیں بھی بن گئی، تو گھڑی بنا دی اس نے، اب گھڑی بنانے والا گھڑی ساز جو ہے وہ نہیں بھی ہے، تو جہاں بھی وہ گھڑی کسی کے پاس ہے وہ آٹومیٹک سسٹم کے تحت اس کی سوئی گردش کر رہی ہے، اس میں بنانے والے کے کسی ارادے کا کوئی عمل دخل اب رہا نہیں، کیونکہ وہ اب خود مختار ہو گئی۔ تو اگر وہ اللہ کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے پیدا تو کی کائنات اور اس میں اس کا تصرف بھی ہوا، اور وہ تصرف یا سسٹم چلانے کی بات اتنی ہی ہے کہ اس نے چیز بنا کر چھوڑ دی، اس کے کچھ ضابطے مقرر کر دی، جیسے گھڑی ساز جو ہے گھڑی کی سوئی کی گردش کے گردش کے ضابطے اس نے مقرر کر کے خود بخود اس آٹومیٹک سسٹم کو چھوڑ دیا اور وہ کام کر رہا ہے۔ ایسے ہی کیا ہے اس کائنات میں بھی یہی کام ہو رہا ہے، من غیر ارادۃ، اللہ کے ارادے کا انکار کرتا ہے۔ تو اللہ کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت کا وہ انکار کر رہا ہے، تو یہ تیسرے درجے کا دہریہ ہے۔ چوتھا درجہ وہ ہے کہ اس تصرف کو تو مانتا ہے کہ ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سارا کام کر رہا ہے، لیکن لا یجازی عبادہ علی ما یفعلون من خیر او شر، وہ جزا سزا نہیں دے گا اپنے بندوں کو کہ انہوں نے اچھا کیا یا برا کیا، بس ایک سسٹم بنا دیا اور نگرانی کر رہا ہے، ارادے کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو جب ارادہ ہی اس کا کار فرما ہے تو جزا و سزا کیسی؟ اچھا ہو رہا ہے تو تب بھی وہی کر رہا ہے، اور برا ہو رہا ہے تو تب بھی کیا ہے، وہی کر رہا ہے، پھر کیا جزا و سزا ہے؟ اس لیے وہ سزا وزا ما یفعلون من خیر و شر، کیونکہ جو کچھ خیر و شر ہو رہا ہے یہ اس کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ تو ہم انسان تو محض مجبور محض ہے، اس کے ہاتھوں میں ایک کٹ پتلی ہے، تو وہ جو چاہے مرضی کر رہا ہے،
تو اب اس پر جزا و سزا کا کیا معنی؟ تو یہ بھی دہریت کی ایک قسم ہے جس کو قدریہ کہتے ہیں، فرقہ قدریہ یہی تھا۔ نمبر 5، یا یہ کہ اس کا یہ اعتقاد ہے اپنے رب کے بارے میں کہ وہ رب ایسا ہے جیسے باقی ساری مخلوقات، جی باقی ساری مخلوقات ہے، جس کو شاہ صاحب نے پیچھے اصول البر میں تشبیہ کے عنوان سے واضح کیا تھا کہ اللہ ایسا ہی ہے جیسے ہم میں سے ایک انسان ہوتا ہے، اس کے ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ناک بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، جسم بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، ہاں جی، اس کو مشبہہ کہتے ہیں، تشبیہ دینے والے۔ تو شرک کے ساتھ ساتھ کیا ہے، تشبیہ بھی ایک خرابی کی چیز تھی، تو یہ بھی کیا ہے، دہریہ ہے۔ او اشرک عبادہ فی صفاتہ، یا دوسرا درجہ کہ شرک کہ بندوں میں سے کسی بندے کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کام میں کیا ہے، شریک ہے، شرک کا ارتکاب کرتا ہے، چھٹی شکل۔ اب یہ تمام باتیں وہ ہیں جو پہلے اصول البر میں میل انسانی جو میلان اللہ کی طرف ہے اس کی تشریح میں باتیں آ چکی ہیں، اس لیے ان کے علی الرغم اس کی مخالفت میں جو بھی یہ ان عقائد میں سے کوئی عقیدہ رکھتا ہے وہ تو دہریت او اعتقادہ، یا ساتویں بات، شرک بھی نہیں، مشرک بھی نہیں ہے، تشبیہ بھی نہیں ہے، اللہ کو اس عالم میں متصرف اور سسٹم چلانے والا بھی مانتا ہے، جزا و سزا کی بات بھی مانتا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ کسی نبی کے ذریعے سے اللہ نے کسی شرعی قانون کا انسانوں کو پابند نہیں بنایا، کسی نہ نبی کی ضرورت ہے اور نہ نبی کی شریعت کی ضرورت ہے۔ ساتویں بات یہ ہے کہ وہ نبوت کا انکار کرتا ہے، خدا اور خدا کی صفات کو تو مانتا ہے لیکن نبوت کا انکار کر رہا ہے، ساتویں بات یہ ہے۔ تو یہ بھی دہریہ ہے۔ شاہ صاحب نے ان 7 آدمیوں کا یہاں تذکرہ کر کے کہا فذالک الدہری، یہ دہریہ انسان ہے، الذی لم یجمع فی نفسہ تعظیم ربہ، یہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کی روح میں اپنے رب کی کما حقہ تعظیم مجتمع نہیں ہوئی، جمع نہیں ہوئی، بس تعظیم ہے، رسم، دوسرے لوگ رسم کرتے ہیں، اگر بالفرض وہ کسی رسم کے ساتھ وابستہ ہے بھی، تو حقیقی تعظیم اقصا نہیں ہے، اعلیٰ درجے کی تعظیم نہیں کی، کیونکہ جس ذات کو آپ مان رہے ہیں ان 7 دائروں میں وہ ذات ایک سسٹم بنائے ہوئے ہے اور ان 7 دائروں میں ہی اس کی خدائی کا اظہار ہو رہا ہے۔ ان دائروں میں سے کسی ایک دائرے کا انکار کرنا دراصل اس کی طرف اپنے میلان کو ختم کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، یعنی شرک ان تمام گناہوں میں سے آخری درجہ ہے نا، تو جو شریک ٹھہراتا ہے اس کا مطلب پہلے والے درجے تو بطری کے اولا اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لم یجمع فی نفسہ تعظیم ربہ، اس کی روح کے اندر اپنے رب کی تعظیم نہیں پائی جاتی۔ ولیس لعلمہ نفوذ الی حیز القدس اصلا، اس کا یہ علم جو ناقص علم ہے، اس کے ذریعے سے اس کی ملکیت اپنے اصل مقام پر نفوذ اور داخل ہونے کے حوالے سے کردار ادا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی، کیونکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے درست علم کا اور نظریے کا ہونا ضروری ہے۔ آپ جس منزل تک جانا چاہتے ہیں وہ منزل آپ کے سامنے بڑے واضح طور پر اپنے تمام تر لوازمات کے ساتھ جب تک نہ ہو تو آپ کے سفر کا کٹنا یا وہاں تک پہنچنے کا عمل جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ جہاں بھی دھندلاہٹ ہے، جہاں بھی مقصد کے اندر ہاں جی کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی اس کی سوچ نہیں ہے، تو وہیں پر آپ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ کسی کی یہاں تک ہے، کسی کی وہاں تک ہے، کسی کی جو جہاں تک پہنچے گا وہیں تک۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ انسان جو دہریہ ہے نا، ان 7 اقسام میں سے کوئی بھی، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو ایک ایسے پنجرے میں قید ہے
جو لوہے کا مکمل طور پر لوہے کا ہے، اس میں کوئی سوراخ تک بھی نہیں ہے۔ بھائی سوراخ ہو تو پنجرے کے اندر بھی ہو تو باہر کی آزاد فضاؤں کو دیکھتا ہے تو تبھی ہدف اس کے سامنے ہوگا نا، کہ وہ اس فضا میں وہ اڑتا تھا اور آج میں یہاں قید ہوں۔ جی، جتنی نظر تیز ہوگی اتنی ہی دور تک وہ پہاڑوں اور ہاں جی باغات اور مناظر، جتنی نظر کمزور ہوگی یہیں تک یہیں تک۔ اچھا، پنجرا جتنا زیادہ ٹائٹ اور بند ہوگا تو اس میں سے باہر کچھ نظر آئے گا۔ شاہ صاحب نے مثال دی کہ وہ ایسا پرندہ ہے جو لوہے کے پنجرے میں ایسے طریقے سے بند ہے کہ وہ لوہے کا پنجرا لیس فیہ منفذ ولا موضع عبرۃ، اس میں کوئی سوراخ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی سوراخ نہیں ہے، کیونکہ کہیں سے روشنی باہر کی آئے گی، باہر کی کھلی فضا آئے گی تو تبھی ادھر جا رہا ہے نا۔ لیکن اس آدمی کا بہیمی قوت کا پنجرا اس ملکی روح کے چاروں طرف اتنا شدید ہے، اتنا ٹائٹ قسم کا قید کیا گیا ہے کہ اس پنجرے سے باہر اس کو کسی سوراخ میں سے بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھیے کہ جو کال کوٹڑیوں میں قید ہوتے ہیں ان کے لیے تو وہ جو روشن دان سے معمولی سی روشنی بھی آ رہی ہوتی ہے وہ بھی امید کی ایک کرن ہوتی ہے، اس سے بھی وہ باہر کے ماحول کا کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو جس درجے کا پنجرا ہوگا اسی درجے کے مطابق ایک قیدی ہے جیل کے اندر کھلا پھر رہا ہے، ایک یہ کہ کوٹڑی میں ہے لیکن آگے سلاخیں ہیں، چلو باہر سے کچھ نظر آتا ہے، ایک یہ کہ کوئی چھوٹا سا روشن دان ہے جہاں سے کچھ روشنی آ رہی ہے یا کوئی آواز انسانوں کی کان میں پڑ جاتی ہے جی۔ اور اگر مکمل طور پر بند ہو تو اسے باہر کیا نظر آئے گا؟ تو اس کی تو سارے ٹارگٹ فیل ہو جائیں گے نا، کوئی ٹارگٹ بنا ہی نہیں سکتا۔ بلکہ تو جس آدمی کے ان ساتوں میں سے کوئی ایک اعتقاد ہے تو دراصل جس درجے کا وہ اعتقاد ہے، نمبر 1 تو اعلیٰ ترین درجے کا ہے نا، کسی میں کوئی سوئی کے ناکے کے برابر ہوگا تھوڑا سا، کوئی اس سے درجہ، کوئی اس سے درجہ، اس سے درجہ، لیکن مجموعی طور پر وہ جتنے بھی سوراخ ہوں اصل میں تو اصل فطرت کا جو نظریہ متعین کرنے کا عمل ہے، اپنے اصل مقام کی طرف جانے کا، وہ اس کا راستہ بند ہے۔ فَإِذَا مَاتَ، دنیا میں اسے یہ نظر نہیں آیا۔ آپ کے جدید دور کے سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کو نظر نہیں آیا۔ آج وہ سوال کرتا ہے کہ جی سلسلۃ الوجود، کائنات پیدا کرنے والے سے اللہ میاں کہاں تھا؟ کیا جہنم بنانے میں لگا ہوا تھا ہمارے جیسوں کے لیے؟ جہنم تو تم نے خود پیدا کرنی ہے، اللہ میاں کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، بنانے والا ہے، جنت بنانے کے لیے، جنت تک پہنچانا چاہتا ہے۔ جہنم تو اپنے اعمال سے بنتی ہے۔ فَإِذَا مَاتَ، جیسے ہی وہ مرے گا تو شف الحجاب، یہاں حجت اللہ کے نسخوں میں 2 لفظ ہیں، شقہ بھی ہے اور شفہ بھی ہے۔ شقہ کا اگر ہو لفظ تو یہ جو بہیمیت کا حجاب ہے یہ ٹوٹ جائے گا مکمل طور پر، اب روح آزاد ہوگی۔ یا شفہ، شفہ سے مراد یہ ہے کہ جال تو برقرار رہے گا لیکن اس میں سے کچھ کیا ہے، سوراخ بن جائیں گے۔ شفون جس اسی سے ہے نا، یہ جو جالی دار کپڑا ہے اس کو شفون بھی عربی کا لفظ ہے، تو شف کہتے ہیں جال نما جس میں سے کچھ نہ کچھ سوراخ ہوں گے۔ تو یہ دہریہ جب فوت ہوگا، مرے گا، تو اس کا حجاب کچھ کمزور ہوگا، یعنی شفون کی طرح کچھ نہ کچھ ہاں جی جال کے اندر رہے گا، اسی جال کے اندر بہیمیت کے جال میں، لیکن کچھ مناظر نظر آنا شروع ہوں گے۔ اور وَبَرَزَتِ الْمَلَكِيَّةُ بُرُوزًا مَا، اور اس کی ملکیت کچھ نہ کچھ تھوڑی سی ظاہر ہوگی، کیونکہ اس کا جو پنجرا ہے اس میں کچھ نہ کچھ جا بجا کچھ سوراخ ہوں گے۔ وَتَحَرَّكَ الْمَيْلُ الْمَفْتُورُ فِيهِ، اس کی روح کے اندر وہ جو میلان تھا پیدائش میں، کل مولود یولد علی الفطرہ، اب اس میں تھوڑی سی حرکت ہوگی، کیونکہ اس کو حرکت تو ہونی تھی باہر کے ماحول سے، اور باہر کا ماحول یہ کہ اس کا پنجرا اتنا ٹائٹ تھا کہ اسے باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ موت کے بعد وہ حجاب جب ٹوٹے گا تو اب اس میلان میں کیا ہے، تھوڑی سی
حرکت پیدا ہوگی، لیکن حرکت پیدا ہوگی دنیا میں، اس حرکت کو آگے بڑھانے کے لیے اس نے کوئی کام نہیں کیا، تو اب اس کے راستے میں کیا ہوگا؟ وعاقتہ العوائق، یہ ساری رکاوٹیں جو ساتھ پیچھے بیان کی ہیں، یہ بیریئر لگے ہوئے ہیں، یہ ساری بیریئر اس کے چاروں طرف رکاوٹیں ہیں۔ فی علمہ بربہ، اپنے رب کے بارے میں اسے علم ہی نہیں کہ رب کہاں ہے، کون ہے، کہاں کدھر جانا ہے میں نے، تو حیران و پریشان، ہاں جی، خوف، دہشت، راستہ ہی معلوم نہیں ہے کدھر جانا ہے۔ وفی الوصول الی حیز القدس، اور وہ رکاوٹیں جو اصل مقدس مقام تک پہنچنے کے لیے، ہاں جی، کہ راستے کی رکاوٹیں تھیں، وہ اس کے سامنے آئیں گی، قدم قدم پر چاروں طرف رکاوٹیں۔ تو اس کے نتیجے میں شاہ صاحب کہتے فحاجت فی نفسہ وحشۃ عظیمۃ، اس کی روح کے اندر ایک شدید قسم کی جھنجھلاہٹ، وحشت، پریشانی، خوف کی حالت طاری ہوگی۔ اب ایک طرف تو اس کا اپنا، خود اس کی روح اسے ملامت کر رہی ہوگی، خود اس کی بہیمیت اس کے لیے بہت بڑی رکاوٹیں ہوں گی۔ اب آدمی ایسی جگہ پر پہنچے کہ دیکھ تو سب کچھ رہا ہو، لیکن ہاں جی وہاں تک پہنچنے کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہوں، تو آدمی کی کیا حالت ہوتی ہے؟ وحشت، ہاں جی، نفرت، ہاں جی، خوف، یہ ساری چیزیں۔ ایک طرف یہ معاملہ، دوسری طرف جس رب تعالیٰ نے اسے پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی جب رکاوٹیں آئیں گی تو وہاں نظر الیہا بارئہا، اس کا خالق بھی جب اس کو دیکھے گا، اور ملائے اعلیٰ کی جب اس کی طرف نظر ہوگی، اور وہ ایسی خبیث حالت کے اندر ہوگا، ایسی غلط حالت کے اندر ہاں جی گرفتار ہوگا، تو وہاں سے بھی غضبناک نگاہیں، غصے کی نگاہیں، ہاں جی نفرت کی نگاہیں، انتقام کی نگاہیں جو ہیں وہ اس کی طرف پڑ رہی ہوں گی۔ ایک آدمی اتنا کودن، اتنا احمق، اتنا بے وقوف کہ وہ ان تمام دنیا میں ان رکاوٹوں کو توڑے بغیر یہاں آ گیا ہے، تو اللہ کی طرف سے بھی غصہ اور ناراضگی کا اثر ہوگا۔ فَأُحْدِقَتْ فِيهَا بِنَظْرِ السُّخْطِ وَالْإِزْدِرَاءِ، تو اللہ کی بڑی گہری نظریں، فرشتے اور ملائے اعلیٰ کی گہری نظریں، انتہائی ناراضگی کی نظر اس پر پڑے گی، اور انتہائی ذلت اور ذلیل کرنے والی اس کی حالت اس کے اوپر مسلط ہوگی۔ وَتَرَشَّحَتْ فِي نُفُوسِ الْمَلَائِکَةِ، اور جب کائنات کا عالمگیر سسٹم اس فرد کو نفرت اور غصے کی نگاہ سے دیکھے گا، تو جتنے ملائے اعلیٰ کے ماتحت فرشتے ہیں، ملائے سافل کے، ان کے دلوں کے اندر بھی یہ آرڈر آئے گا کہ اس کو ذلیل کرو، اس کی پٹائی کرو، ناراضگی کا اظہار کرو۔ الہامات السخط والعذاب، چنانچہ فعذب فی المثال وفی الخارج، تو عالم مثال میں اس کو عذاب دیا جائے گا، اور نہ صرف عالم مثال میں بلکہ خارج میں بھی، یعنی حقیقت میں بھی واقعتاً اس کی پورے جسم اور روح کو مسلسل عذاب قبر ہاں جی وہ دیا جاتا رہے گا، کیونکہ اس نے وہ جو کوئی وہاں تک پہنچنے کا ٹارگٹ ہی نہیں تھا اس کا، اور وہ اسی ذلت امیز اور قید کی حالت کے اندر ہوا۔ اسی کو کہا گیا نا کہ اسفل سافلین داخل کر کے اس کو ٹارگٹ دیا گیا تھا، تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ بچیں گے، باقی سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ عذاب علیم کے اندر مبتلا رہیں گے۔ تو دہریت کی حقیقت بیان کی، سب سے بڑا جرم انسان کا خود اپنے خلاف، اس کی روح اور اس کے بہیمیت کے درمیان وہ یہ جرم ہے کہ وہ دہریہ بن جائے، کہ دہریت کا مطلب اللہ کی ذات اور صفات، جس کی اساس پر یہ پورا کائنات کا نظام چل رہا ہے، جس کی تفصیلات اصول البر میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکی ہیں، گویا کہ وہ اس سسٹم کے کسی بھی دائرے کو نہیں مان رہا، سسٹم ہی کا منکر ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کسی حکومت ہی کو نہیں مانتا، اس کے سسٹم کا ہی منکر ہے، تو کیا وہ اس سسٹم میں ترقی کرے گا یا تنزل کرے گا؟ دنیا میں بھی جو آدمی جس حکومت کو نہیں مانتا، تو جب
دنیا میں تمہارا قانون اور ضابطہ تمام انسانوں کا ہے، تو اللہ کی حکومت کو جو نہیں مانتا تو اللہ میاں اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے گا۔ سب سے بدبخت ترین انسان دہریہ ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے بعد دوسرے درجے پہ کون ہے؟ او کافرن، دہریہ سب سے پہلا ہے، اس کے بعد دوسرے درجے پہ کافر ہے۔ اور کفر کی حقیقت کیا ہے اسے بھی شاہ صاحب نے بیان کر دیا۔ یہ شاہ صاحب نے بڑی لاجواب وضاحت کر دی ہے۔ پہلا انسان کافر نہیں ہے، پہلا انسان دہریہ ہے۔ کافر یہ دوسرے درجے کا انسان ہے۔ اور کون ہے وہ دوسرے درجے کا انسان؟ کافر تکبر علی الشان الذی تطور بہ اللہ تعالی، پہلی ساری باتیں مانتا ہے، وہ پہلی ساری باتیں ساتوں کی ساتوں مانتا ہے۔ جو کافر ہے پہلی ساتوں باتیں مان رہا ہوتا ہے، لیکن اگلی بات نہیں مانتا، کیا جو یہاں بیان کی ہے۔ تکبر علی الشان الذی تطور بہ اللہ تعالی، کہ اللہ کی ہر دن ایک نئی شان ہے، وہ اللہ کی اس نئی شان کا منکر ہے۔ کیا مطلب؟ وہ یہ بھی مانتا ہے کہ ایک اللہ جس نے کائنات پیدا کی، اس کا ایک رب ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، ساری باتیں۔ اور وہاں آخری بات کیا تھی کہ وہ نبی اور نبوت کا منکر ہے، کہ نبی جو ہے اس کے واسطے سے شریعت بھی اللہ نہیں بھیجتا۔ لیکن یہ جو کافر ہے وہ بھی یہ بات مانتا ہے کہ اللہ میاں نے شریعت انبیاء کے ذریعے سے بھیجی ہے، اس بنیادی قانون کو وہ مانتا ہے۔ کافر بھی ساتوں باتیں مانتا ہے، لیکن مانتا کس چیز کو نہیں ہے؟ وہ یہ کہ جو ایک درجے میں وہ نبوت آنے کا اختیار تھا، لیکن وہ نبوت جو آ گئی ہے وہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اللہ کا کوئی ہر زمانے میں ہر دور میں کوئی نئی شان ظہور پذیر نہیں ہوتی، یعنی نیا نبی نئی شریعت کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ کافر وہ ہے جو اس نبی کی جو اس دور میں آیا ہے، اس نبی اور اس کی جو تعلیمات یا اس کی شریعت ہے اس کا وہ منکر ہوتا ہے، کافر۔ قرآن نے اس شان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کل یوم ہو فی شان، اور شان سے کیا مراد ہے؟ اعنی، میری مراد شان سے یہ ہے کہ ان للعالم ادوارا و اطوارا حسب الحکمت الالہیہ، کہ اس پوری کائنات میں، عالم میں مختلف ادوار و اطوار ہیں، جیسے اللہ کی حکمت تقاضا کرتی ہے ویسا ہی دور وجود میں آتا ہے، اور اس دور کے مطابق ایک نبی آتا ہے۔ تو کائنات میں یہ تغیر و تبدل ہو رہا ہے، جو آدمی اللہ کے اس تغیر و تبدل کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، تغیرات زمانہ کو تسلیم نہیں کرتا، اس شان کو تسلیم نہیں کرتا۔ جب بھی ایک نیا دورہ آتا ہے، فَإِذَا جَاءَتْ دَوْرَةٌ، جب بھی ایک نیا دور آتا ہے تو اوحى اللہ تعالیٰ فی کل سماء امرہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آسمان پر اس آسمان کے مطابق ایک نیا حکم جاری کرتا ہے، اور وَدَبَّرَ الْمَلَأَ الْأَعْلَىٰ بِمَا يُنَاسِبُهَا، اور اثر نو اس دور کے مطابق نیا مالا اعلیٰ منظم کرتا ہے۔ وَكَتَبَ لَهُمْ شَرِيعَةً وَمَصْلَحَةً، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے شریعت اور مصلحت اس دور کے مطابق متعین کرتا ہے۔ موسیٰ کا دور آیا تو موسیٰ کے مطابق مالا اعلیٰ مرتب ہوا، اور اس مالا اعلیٰ نے موسیٰ کے مطابق تورات نازل کی، مالا اعلیٰ نے اس دور کی مصلحت کے تقاضے کے مطابق موسیٰ کو شریعت دی۔ پھر دور عیسیٰ کا زمانہ آیا تو عیسیٰ کے اس زمانے میں اس کے مطابق مالا اعلیٰ منظم ہو گیا، اور پیچھے مالا اعلیٰ کی بحث میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مالا اعلیٰ ہر دور کا نیا منظم ہوتا ہے۔ کیوں؟ مالا اعلیٰ کے اندر جتنے افراد جاتے ہیں ان میں سے اگلے جب آگے چلے جاتے ہیں تو پیچھے سے ترقی کر کے لوگ اس کے اندر، وہاں ایک مثال دی تھی نا کہ جیسے ہی کوئی سپیس وہاں خالی ہوتی ہے تو نیچے سے اس کی جگہ پر کوئی نہ کوئی مقرب بارگاہ الہی پہنچ جاتا ہے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خود موسیٰ علیہ السلام
مالا اعلیٰ کا وہ مقام جو عرش الہی کے نیچے، وہاں موسیٰ تو خود تو نہیں تھے نا، موسیٰ تو کہاں تھے؟ زمین میں تھے۔ تو موسیٰ سے پہلے کے جتنے انبیاء تھے وہ وہاں تھے، اور جب عیسیٰ آئے تو موسیٰ کہاں تھے؟ تو نیا مالا اعلیٰ ہو گیا نا، مثال ہے۔ یا موسیٰ کی تربیت سے جتنے حواریین تیار ہوئے وہ وہاں موجود ہیں۔ تو اب عیسیٰ کے زمانے کا مالا اعلیٰ میں تغیر پیدا ہو گیا کہ نہیں؟ یہ ہے کل یوم ہوا فی شان، اور ایک دن 5000 سال کا ہے، یا 1000 سال کا ہے، یا 5000 سال کا ہے، یا ایک صدی کا بھی ہے، ایک 500 سال کا بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، جس کی بنیاد پر مجددین بھی آتے ہیں۔ تو ہر دور کی ایک نئی شان ہوتی ہے، اس شان کے مطابق مالا اعلیٰ مرتب ہوتا ہے۔ یعنی مالا اعلیٰ کا مطلب کہ اس کے مطابق انتظامیہ مقرر ہوتی ہے۔ مالا اعلیٰ انتظامیہ ہی ہے نا، کائنات کے نظام کو چلانے والی، تو انتظامیہ اس کے مطابق ہوگی نا۔ اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مثلاً، تو اب کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام اس مالا اعلیٰ کے ممبر بن چکے ہیں، اور ان کی تربیت سے جتنے حواریین ان کے ساتھ گئے ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین، وہ اس مالا اعلیٰ کا۔ تو مالا اعلیٰ کی انتظامیہ کا اگلا ڈھانچہ وجود میں آ گیا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین، اولیاء اللہ، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، تو اس وقت نبی دنیا میں تھے، اب نبی کیا ہے؟ مالا اعلیٰ کا حصہ ہے۔ ابو بکر صدیق، خلفائے راشدین اس مالا اعلیٰ کا حصہ ہے۔ تو مالا اعلیٰ ہر دور کے مطابق، وہ اس دور کی انتظامیہ ہے، وہ اس دور کے رنگ اور تقاضوں کے مطابق شریعت، قوانین، ضابطے اور مصلحتیں دنیا میں منتقل کرتے ہیں۔ جو آدمی اس کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ ثم الہم المالا الاعلی ان یجمعوا تمشیۃ ھذا الطور فی العالم، پھر مالا اعلیٰ کو اللہ پاک الہام کرتا ہے کہ سب اجماع کر کے اس عالم کے اس دور کے مطابق کام کریں۔ پھر ان کا اجماع ہوتا ہے، یعنی ان کا عزم، پیچھے اجماع المالا الاعلیٰ، اجماع ہوتا ہے، اور اس اجماع کے نتیجے میں انسانوں کے دلوں میں اسی درجے کے الہامات آتے ہیں۔ تو شان بدلتی رہتی ہے۔ جو شان کے تغیر و تبدل کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ تغیرات و تبدلات کو جو تسلیم نہیں کرتا، زمانہ بدلتا ہے تو زمانے کے بدلنے کے تغیر و تبدل کو جو تسلیم نہیں کرتا، اور زمانے کے مطابق جو مالا اعلیٰ کا اجماع ہے، اس کی تعلیمات ہیں، وہ ان کا بھی منکر ہوگا، کیونکہ وہ تو کہے گا بس ایک دفعہ بنا دی کائنات، اور بنا کر اللہ میاں فارغ ہو گیا، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، چاہے وہ ارادہ مان بھی رہا ہے۔ ارادہ تو یہی ہے نا کہ جس کو اختیار ہو وہ ہر دن نیا نظام بنائے۔ آپ اپنے ارادے سے ہر دن صبح کو نیا لباس پہن کے آتے ہیں، اپنے ارادے سے اس دن کے جو کام ہوتے ہیں ان کو منظم کرتے ہیں۔ آپ یہ کہیں گے جی بس ایک سوٹ جو بنا لیا ہے بس وہ ہمیشہ پہننا وہی ہے جی، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ انکار کر رہے ہیں دور کے تغیرات و تبدلات۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھے ہوئے ہیں، آپ محمد مصطفیٰ کے ایمان کا اس لیے انکار کرتے ہیں کہ بس عیسیٰ علیہ السلام یہی لباس چلتا رہے گا۔ یا مکے کے مشرک اسماعیل اور ابراہیم کو نبی مانتے ہیں، اور اس کے بعد اب وہ کہیں گے جی اب نبوت تو مانتے ہیں لیکن اس نبی کو نہیں مانتے، یہ کہاں سے آ گئے؟ تو گویا کہ وہ اس نبی کی نبوت کا اور اس کے شریعت کا کیا ہے، وہ نبی کی نبوت کا ہی انکار نہیں کر رہا بلکہ دور کے تغیرات و تبدلات کا انکار کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تو فہذا شان، یہ اللہ کی شان ہے، تلو المرتبۃ القدیمہ التی لا یشوبها حدوث، یہ شان کہلاتی ہے کہ ہر دور میں، ہر بدلتے ہوئے زمانے میں ایک نیا ماحول پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ شان اللہ کے مرتبہ قدیم کے ماتحت ہوتا ہے، مرتبۃ القضاء کے ماتحت ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے یہاں اس ضمن میں ایک سوال کا جواب بھی دے دیا کہ جب اللہ قدیم ہے، ہمیشہ ہمیشہ ہے، ازل سے ابد تک رہے گا، تو مرتبہ قدیمہ تو وہ ہے جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے، تو یہ اللہ کے ارادے میں تغیر و تبدل کہاں سے آ گیا؟
تو شاہ صاحب نے اس کو واضح کر دیا کہ مرتبہ قدیم جو ذات کا ہے اس میں تو کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے، لیکن اس کا جب ہم نے اس کو ارادے والا مان لیا تو ارادہ ازلیہ کے ماتحت یہ ارادہ حدوثیہ یعنی شان کا تغیر و تبدل جو ہے یہ اس کے ماتحت ہے، تلو اس کے ماتحت ہے۔ التی لا یشوبھا حدوث، وہ مرتبہ قدیمہ جس میں کسی قسم کی نیا پن یا نیا حدوث نہیں ہے۔ عام لوگوں کو اصل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے وہ ایک طرف اللہ قدیم ہے اور دوسری طرف کائنات میں آپ تغیر زمانہ کی بات کر رہے ہیں، تو دونوں کے درمیان ربط اور تعلق کیا ہے؟ تو شاہ صاحب نے اس ربط اور تعلق کو کیا ہے واضح کیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فَكُلُّ مَن بَايَنَ هَذَا الشَّانَ، ہر وہ آدمی جو اس شان کا منکر ہے، اس کا مخالف ہے، وَأَبْغَضَهُ، اور اس سے بغض رکھتا ہے، اور وَصُدَّ عَنْهُ، اور وہ اس سے روک دیا گیا، اس زمانے کے تغیر و تبدل کو سمجھ کر اپنے دور کے مطابق جو مالا اعلیٰ کا رنگ تھا یا اس کے احکامات تھے اس کو ماننے سے وہ روک دیا گیا۔ تو اتبع من الملأ الاعلیٰ بلعنۃ شدیدۃ، تو اس پر مالا اعلیٰ کی طرف سے شدید ترین لعنت آتی ہے، تحیط بنفسہ، اس کے پورے روح کو احاطہ کر لیتی ہے، اور اگر اس نے کوئی اچھے اعمال بھی کیے ہوئے ہیں، اللہ کو مانتا ہے، شرک نہیں کر رہا، فلانا فلانا فلانا، جب یہ شان نہیں مانتا، اللہ کے نئے ارادے کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب یہ کہ پچھلی باتیں بھی محض رسمی ہیں، تو اس کے پچھلے اعمال بھی کیا ہے؟ ضائع ہو جاتے ہیں، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ ولا یستطیع ان یکسب من اعمال البر ما ينفعه، اس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں رہتی نظریے کی خرابی کی وجہ سے کہ وہ نیکی کے کوئی ایسے اعمال کرے جس سے اسے کوئی فائدہ پہنچے۔ اسی کی طرف اللہ پاک نے اشارہ کیا اللہ کی اس آیت قرآن پاک میں کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کتاب کو جو ہم نے واضح دلائل اور ہدایت کے ساتھ دنیا میں نازل کی تھی، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے کتاب میں اس قانون کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، تو ایسے چھپانے والے لوگوں، ایسے انکار کرنے والے لوگوں پر اولئک یلعنہم اللہ، اللہ کی لعنت بھی پڑتی ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت بھی پڑتی ہے، یعنی مالا اعلیٰ اور فرشتوں کی۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ہاں جی، تو ان کے اوپر مہر لگ چکی ہے، پردے آ چکے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے فہذا کطیر فی قفص لہ منافذ، یہ کافر ایک ایسا فرد ہے کہ اس کی روح جو ہے ایک ایسے پنجرے میں قید ہے کہ پنجرے میں سوراخ تو ہیں، لیکن الا انہ قد غشی من فوقہ بغاشیۃ عظیمۃ، کوئی بہت موٹا کپڑا ہاں جی اس پورے پنجرے کو ڈھانپے ہوئے۔ سوراخ تو تھے، سوراخ سے آر پار تو تب نظر آئے گا کہ جب کوئی چیز وہاں سامنے نہ ہو، لیکن پنجرے کو ڈھک دیا جائے کسی ہاں جی کپڑے سے، کسی غاشیہ سے، کسی ڈھانپنے والی چیز سے، تو سوراخ تو ہیں لیکن سوراخ سے آر پار اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ غاشیۃ عظیمۃ چاروں طرف۔ تو ایک دہریت ہے اور ایک کفر ہے، قرآن نے ان دونوں کا الگ الگ تذکرہ کیا ہے۔ وَأَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ، اس کے بعد تیسرا درجہ جو ہے حکمت البر والاسم کے مطابق انسان اور انسانی روح کے درمیان ان دو سے کم تر درجہ، چوتھا درجہ، یہ اگلے درجات دونوں کے دونوں مسلمانوں کے ہیں جو نہ دہریے ہیں نہ کافر ہیں، اللہ کے سسٹم، اللہ کے نظام، اس کی اس دور کی شان اور رنگ کو مانتے اور تسلیم کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ادنا من ذالک، اس سے کم درجہ وہ ہے کہ جو آدمی توحید پر اعتقاد رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے تعظیم کرنی چاہیے ویسی تعظیم کرے، لیکن ترک الامتثال لما امر به فی حکمت البر والاسم، لیکن وہ اللہ نے
حکمت البر والاسم کے تحت جن باتوں کے کرنے کا اسے حکم دیا تھا وہ اس کو پورے طریقے سے کر نہیں رہا۔ ویسے تو ایمان و یقین رکھتا ہے، مسلمان ہے، لیکن جس کام کرنے کا اسے حکم دیا تھا حکمت البر والاسم کے تحت، اصول البر میں توحید اور توحید صفات وغیرہ کے بعد جو باتیں بیان کی گئی تھیں، ہاں جی، تو جو اس کے لیے فطرت کے راستے کو آگے بڑھانے والی تھی اس کا وہ پورے طریقے سے عمل درآمد نہیں کرتا۔ لما امر به فی حکمت، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی علمی طور پر تو جانتا ہے کہ بہادری کیا ہوتی ہے، جی، کمثل رجل، ایک ایسا آدمی کی مثال کہ جو شجاعت کی، بہادری کی تعریف جانتا ہے کہ بہادری ایسی ہوتی ہے، اور بہادری کو اچھا بھی سمجھتا ہے اور بہادر ہونا بھی چاہتا ہے، کہ اس کی مثال اس آدمی کی ہے جو بہادری کو جانتا ہے کہ بہادری کیا ہوتی ہے، اور اس کے فائدے بھی جانتا ہے کہ بہادر آدمی کی لوگ عزت کرتے ہیں، وہ اپنا روب داب جماتا ہے، لیکن بیچارے کا جسم ایسی ساخت ہے کہ لیکن لا یستطیع الاتصاف بہا، بہادری پیدا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت، بیچارے کا جسم کمزور ہے، دل کمزور ہے، ہاں جی، اس کے مسلز مضبوط نہیں ہیں، تو اب وہ لاکھ بہادری کی تعریفیں کرے، اس کی لیکچر دے آداب پر، لا یستطیع الاتصاف بہا لأن حصول نفس الشجاعة غیر حصول صورتها فی النفس، کسی چیز کا علمی طور پر دماغ کے اندر آ جانا، فکری طور پر دماغ میں آ جانا اور جسمانی طور پر ہونا، دونوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو علمی طور پر تو آدمی بسا اوقات بہت ساری اچھی چیزوں کو جان لیتا ہے، لیکن عملی طور پر تو تبھی پتہ چلتا ہے نا کہ کیا یہ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ تو مسلمان گناہ کبیرہ کے مرتکب کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ اس بات کو تو سمجھتا ہے کہ اللہ کے پاس جانا چاہیے، ہاں جی، مجھے اس جنت کے باغ کا خواہش اور لالچ بڑا ہے، حوریں بھی ملنی چاہیے، ہاں جی، اور بڑے، ہاں جی، منصوبے بھی بناتا ہے، وعظ بھی بڑے کرتا ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے جو کام کرنے چاہیے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ پہلے والوں سے تو اچھا ہے جنہیں بہادری کا پتہ ہی کوئی نہیں، وہ بہادری کو کوئی خلق سمجھتے نہیں، وہ تو مجنون پاگل ہی ہوئے نا۔ پہلے دو تو وہ ہیں جن کو اللہ تک پہنچنے کا، یا مثلاً مثال ہے کہ شجاعت اور بہادری کا سرے سے پتہ ہی نہیں کہ یہ کوئی اچھی بات بھی ہے دنیا میں، ان کے مقابلے میں تو وَهُوَ أَحْسَنُ حَالًا، اس کی حالت اچھی ہے اس کے مقابلے میں جو لا يعرف معنی الشجاعة أيضاً، جو بہادری کا سرے سے معنی ہی نہیں جانتا، اور وَمَثَلُهُ، ہاں جی، اس سے یہ اچھا ہے، لیکن اس کی مثال ایسی ہے، شاہ صاحب نے اس کو بھی ایک مثال سے سمجھایا ہے، جیسا کہ ایک پرندہ پنجرے میں قید ہے، ایسے پنجرے میں جس میں سلاخیں ہیں، خلا ہے، مشبک جال کی طرح کا پنجرا ہے، چاروں طرف جال ہے، اب اس جال سے پار باہر دیکھ رہا ہے کیا؟ الخضرا والفواکہ، وہ پنجرا کسی باغ میں رکھا ہوا ہے، ہاں جی، باغ کے اندر درخت لہلہاتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اس پر پھل بھی دیکھ رہا ہے، ہاں جی، طوطے نے جا کر امرود کھانا بھی تھا، ہاں جی، تو اس کے کھانے کی خواہش بھی اس کے اندر موجود ہے، سب کچھ ہے، لیکن وقد کان فیما ہنالک ایاما، اور وہ ایک زمانے میں وہاں رہا بھی تھا، آزاد پھر رہا تھا، کسی نے پکڑ کر اسے کیا ہے، اس پنجرے میں قید کر دیا، ثم طرأ علیہ الحبس، اس پر یہ حبس طاری ہو گیا، قید طاری ہو گئی، تو اب یہاں بیٹھ کر وہ شوق بڑا کر رہا ہے، فیشتاق الی ما ہنالک، وہ وہاں تک پہنچنا چاہتا ہے کہ وہ درخت پر میں جھولے لیتا تھا، فلاں پودے سے پھل کھاتا تھا، وہاں کا شوق ہے، اور وہ یضرب بجناحیہ، اپنے پر بھی پھڑپھڑاتا ہے، اور اس پھڑپھڑا کر وَيُدْخِلْ فِي الْمَنَافِذِ مَنَاقِرَهُ، اور اس کے جو سوراخ ہے نا ان میں اپنی چونچ بھی داخل کرتا ہے کہ کسی طریقے سے باہر نکلنے کی کوشش کروں، لیکن لا یجد طریقا یخرج منہ، اسے وہ طریقہ نہیں مل رہا کہ جہاں سے وہ نکل کر باہر جائے، تو طریقے پر عمل نہیں کرنا چاہتا، طریقے کا پتہ بھی چل گیا لیکن طریقے پر عمل نہیں کرتا، ہمت اور کمزوری کی وجہ سے۔
شاہ صاحب کہتے ہیں ہاذہ ہی الکبائر، یہ وہ کبیرہ گناہ ہیں جو حکمت البر والاسم کے مطابق اس کے راستے کی رکاوٹ ہے، اس کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیتی۔ اور اس سے بھی اگلا کم ترین درجہ گناہوں بدبختی کے اعتبار سے وہ ہے کہ ان یفعل ھذہ الاوامر، وہ ان جو احکامات دیے گئے ہیں ان پر عمل تو کرتا ہے لیکن ان تمام قواعد و ضوابط کی رعایت رکھتے ہوئے نہیں کرتا جو پرفیکٹ طریقے سے کرنے چاہیے، بس ویسے ہی گلے سے اتارتا ہے۔ ولیکن لا علی شریطتها التی تجب لها، جو اس پر لازمی اور ضروری شرائط کے تحت وہ کام ہونا چاہیے تھا اس کے مطابق نہیں کر رہا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک پرندہ ایک ایسے پنجرے میں قید ہو جو جگہ جگہ سے ٹوٹا پھوٹا ہے، مکسور ہے، ٹوٹا ہوا ہے، فی الخروج منہ حرج، اور کہیں سے ٹوٹا ہوا ہے وہاں سے نکلنے میں بڑی تکلیف ہونی ہے، کیونکہ نکل تو جائے گا لیکن اس کے پر زخمی ہو جائیں گے، کوئی اتنی درمیان میں ایسا سوراخ ہے کہ پر زخمی ہو گئے، بازو زخمی ہو گیا، مخدوش۔ ولا یتصور الخروج الا بخدش فی جلدہ، باہر نکلنا تبھی ہوگا کہ اس کے جسم پر خراشیں آئیں گی، اس کے جو پر ہیں وہ نوچ لیے جائیں گے، تکلیف اور اذیت کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے گھس گھسا کے کیا ہے نکل تو جائے گا۔ وَنَتْفٍ فِي رِیشِهِ، اس کے پر اکھڑ جائیں گے۔ فَهُوَ يَسْتَطِيعُ، اس میں یہ طاقت تو ہے کہ وہ اپنے پنجرے سے باہر نکل جائے، لیکن وَبِجِدٍ اور وَقَدٍ، بہت زیادہ جد و جہد، بہت زیادہ تھکاوٹ، بہت زیادہ زخمی ہو کر باہر نکلے گا۔ اب یہ باغ میں پہنچ تو جائے گا لیکن لا یبتہج فی ابناء نوعہ کل الابتہاج، پورے طریقے سے خوش نہیں ہوگا۔ ایک صحت مند پرندہ پورا کا پورا صحت کے ساتھ وہاں گیا ہے تو جیسے وہ چھلانگیں مار رہا ہے، ادھر ادھر پھر رہا ہے، تو یہ بیچارہ زخمی جا کر جنت میں پہنچے گا تو صحیح، لیکن بیچارہ ابھی کیا ہے پورے طریقے سے خوش نہیں ہوگا، کہیں سے پر اکھڑے ہوئے ہیں، کہیں زخم سہلا رہا ہے، کہیں جناب والا کچھ نہ کچھ اس کو ہو رہا۔ ولا یتناول من فواکہ الریاض کما ینبغی، اور پھل فروٹ بھی جنت کے کھائے گا تو صحیح لیکن ویسے نہیں جیسے کھانے چاہیے، کیونکہ جب آدمی زخمی ہو، غمگین ہو، تو پھر اس کے اندر کیا ہے، پھل بھی تو اچھا نہیں لگتا نا، تھوڑے بہتے پھل جو قریب قریب ہوں گے وہ کھا لے گا، تو جب تک پورا صحت مند نہیں ہوگا اس وقت تک تو بیچارہ پریشان ہی رہے گا۔ لما اصابہ، اس وجہ سے جو اس کو خدش اور نتف، اس کے پر اکھڑے اور اس کے جسم پر جو خراشیں آئی ہیں اس کی وجہ سے وہ پورے طریقے سے اس سے کامیاب نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ آدمی وہ ہیں ہم الذین خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اچھے اعمال اور کچھ برے اعمال دونوں مکس اپ کر دیے، ان کے اندر یہ آپس میں مل گئے۔ اور وعوائقہم ھذہ ہی الصغائر، ان کی رکاوٹیں وہ چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں جو حکمت البر والاسم کے مطابق اس نے کیے ہوئے تھے۔ اور اسی بات کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ کیا ہے جو پل صراط سے متعلق آئی ہے، انہی تینوں کا، کافر کا، گناہ کبیرہ کے مرتکب کا اور گناہ صغیرہ کا، تین آدمیوں کا وہاں ذکر کیا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جب پل صراط سے گزریں گے تو جو کافر ہوں گے وہ ساقط فی النار، جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ اور دوسرا درجہ کیا ہے، مخردل ناجن، نجات تو پا جائیں گے لیکن مخردل ہوں گے، گناہ کبیرہ والے۔ اور تیسرے وہ کہ پل صراط سے گزریں گے زخمی ہو کر، پر شر اپنے کوئی نہ کوئی چیز لنڈوری بنا کر، کیا ہے صغیرہ گناہ کے جو جس درجے کے گناہ ہوئے ہوں گے اسی درجے کی آگ کی لپٹ ان کو اسی درجے میں کیا کرے گی، زخمی کرے گی۔ تو وہ حدیث جو پل صراط والی ہے اس کو بھی شاہ صاحب نے یہاں فٹ کر کے سمجھا دیا۔ اسی سے شاہ صاحب نے کہا، ان تینوں کی مثالیں دے کر یہ بات سمجھائی، وہ مخدوش، ناجن، تینوں کا اسی درجے کے اندر آگے عمل ہوگا۔ واللہ اعلم۔
باقی ہم نے تو بات بیان کر دی ہے، باقی اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ مزید جو کچھ اس وقت دنیا میں موجود علم ہے اس کے مطابق یہ 4 درجے ہیں، بینہ و بین نفسہ، اس کے درمیان اور اس کی روح کے درمیان۔ روح کو ترقی کرنی تھی مالا اعلیٰ کی طرف جانے سے، بہیمیت نے اس کو دہریت کے دائرے میں روک لیا، یا بہیمیت نے اس کو کفر کے دائرے میں روک لیا، یا بہیمیت نے گناہ کبیرہ کے دائرے میں روک لیا، یا بہیمیت کے پنجرے نے اسے گناہ صغیرہ کے دائرے میں۔ تو بندے کی روح اور اس کی بہیمیت کے درمیان جو گناہ ہیں، معاصی ہیں، ان کی ممکنہ طور پر 4 درجات ہیں، 4 پہلو ہیں اس کے۔ اب انسانوں اور کسی انسان کی درمیان جو تعلقات ہیں اس کے حوالے سے کون کون سے جرائم اور گناہ ہیں، وہ بحسب حکمت البر والاسم، وہ اگلے باب 17ویں باب میں ہے۔ اللہ اجمعین۔